جو کوئی بھی صحابہ پر سوال اٹھائے وہ کافر ہے، اور اگر صحابہ ہی ایک دوسرے کے خلاف سوال اور تلوار اٹھائے تو امپاسبل. always ہے. Let's find out. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اہل سنت کے علماء جیسے محمد غزالی اور ملا سعد تفتزانی کے اکارڈنگ کمپینئنز کو کرٹیسائز کرنا کفر کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا، کیونکہ خود صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی ہے. اس کے علاوہ جب آپ کے حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے آپ کو گالی دی ہے اور سزائے موت کی درخواست کی گئی، تو خود عمر بن خطاب نے کہا کہ کسی بھی مسلمان کو صحابہ کو گالی دینے پر قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. بسائز اسکرین پر دیے گئے ریفرنسز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ صحابہ نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی بلیسڈ پریزنس میں بھی ایک دوسرے کو گالی دی ہے. حضور نے تو انہیں کافر نہیں کہا، although ٹوکا ضرور ہے. moreover اگر صحابہ کی مخالفت کرنا کفر ہے تو ان اصحاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جنہوں نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے بغض رکھا، ان کی توہین کی، انہیں دھمکی دی یا ان کے خلاف جنگ کی؟ کچھ بھی. صحابہ کے درمیان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ انہوں نے آپس میں بھائی چارے اور اتحاد کی ایک لیگیسی قائم کی. اہل سنت کے مشہور اسکالر ابن ابی الحدید المعتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں صحابہ کے بھائی چارے کو بہت اچھے سے ڈسکرائب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحابہ کا ایک دوسرے کو کافر اور مشرک لیبل کرنا یا ان کے بیچ میں کنٹروورسیز ایگزسٹ کرنا بہت عام مسئلہ تھا. ڈسکلیمر: اب جتنی بھی احادیث سائٹ کی جائے گی وہ فقط اہل سنت کی کتب سے ہی کی جائے گی، لہذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر ایک ریفرنس کو آرام سے پاز کر کے چیک اور کراس چیک ضرور کریں. فار انسٹنس اہل سنت کے پہلے خلیفہ ابو بکر کا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تھریٹن کرنا یا امام علی علیہ السلام کے لیے ابیوزو لینگویج کا استعمال کرنا، یا دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو گھر جلانے کی دھمکی دینا، یا عثمان بن عفان کا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کئی دفعہ بے رحمی سے مارنا، یا عمار بن یاسر کو غصے میں پیٹنا، یا ابو ذر الغفاری کو ناحق جگہ جگہ سے ایگزائل کروانا، یا عائشہ بنت ابو بکر کا لوگوں کو عثمان بن عفان کو قتل کرنے پر انکریج کرنا، یا عثمان کے خلاف بات کرنا، یا عثمان کے مرڈر کے نیوز پر اسے بدعا دینا، یا عائشہ کا اصحاب کو کیپچر کر کے انہیں ٹارچر کرنا، یا ہزاروں معصوم اور بیچارے لوگ کا قتل سپانسر کرنا، 40 اصحاب کو مسجد میں قتل کروانا، یا 50 صحابہ کا سر قلم کرنا، یا ام المومنین بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے کئی بار ریمائنڈ کروانے کے باوجود بھی امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنا، یا بنی امیہ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو روکنا، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت پر شکر کا سجدہ کرنا، یا معاویہ بن ابی سفیان کا امام الحسن علیہ السلام کو قتل کروانا، یا 7 بہترین اصحاب کو شہید کرنا جیسے محمد بن ابی بکر، عمار بن یاسر، حجر بن عدی، مالک الاشر، یا کئی صحابہ کو زندہ دفنانا، یا معاویہ کا شہروں پر اٹیک کر کے 30,000 لوگوں کا قتل کروانا، یا شیعوں کو زندہ جلانا، یا معاویہ بن ابی سفیان لعنہ اللہ علیہ کا العیاذ باللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالی دینے پر لوگوں کو فورس کرنا ایکسیٹرا. ریگارڈلیس اگر ان سب ریفرنسز کو اینالائز کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کئی پرومیننٹ صحابہ نے مل کر امیر المومنین کی مخالفت کی، اور امام علی علیہ السلام کی مخالفت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مخالفت، اور رسول اللہ کی مخالفت یعنی اللہ کی مخالفت، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے وہ کافر ہے. اور دیٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. اس بات کا تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے کہ جس کسی نے بھی علی پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. یہ رہے آپ کی خدمت میں اہل سنت کی کتب سے امام علی علیہ السلام کی شان میں وہ روایات. ٹھیک ہے مان لیا، پر اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے حضور کی ہمیشہ اطاعت کی ہے. یہ تو مانتے ہو نا؟ اطاعت اس حد تک کہ رسول اللہ کے خلاف عمل کرنا، ان سے بدتمیزی کرنا یا انہیں اساسینیٹ کرنے کی کوشش کرنا. اساسینیشن کی کوشش وہ کیسے؟ we'll discuss that in the next episode. آج کے لیے صرف اتنا ہی. with that being said، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.